بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں غزوہ احد، جنگ احد کی داستان کی قسط نمبر 12 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اور جب تیر اندازوں کا دستہ سالار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہاڑ پر قبضہ کرنے گیا تو آپ نے انہیں سخت احکامات دیے تھے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص حکم کے بغیر خواہ حالات اور تغیرات کچھ بھی ہو جائے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ آپ نے انہیں فرمایا تھا کہ ہماری پشتوں کی حفاظت کرو، وہ ہمارے پیچھے سے نہ آئے، اور انہیں تیر مارو۔ بلا شبہ گھوڑے تیروں کی طرف نہیں پڑتے۔ جب تک تم اپنی جگہ پر ثابت قدم رہو گے ہم ہمیشہ غالب رہیں گے۔ تیر اندازوں کو اس عظیم حربی ذمہ داری کا جو ان کے کندھوں پر ڈالی گئی تھی یقین کرنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سخت فوجی حکم کو اس بات پر ختم کیا: اے اللہ، میں تجھے ان پر گواہ بناتا ہوں۔ اس طرح آپ نے ان کے ذمہ دار سالار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا: سواروں کو تیروں کے ذریعے ہم سے ہٹاؤ، وہ ہمارے پیچھے سے نہ آئے، اور آپ اپنی جگہ پر ڈٹے رہیں خواہ ہمیں فتح ہو یا شکست۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ نے ایک اور حکم انہیں فرمایا کہ اگر تم پرندوں کو ہمیں چپتا دیکھو تو اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا حتیٰ کہ میں تمہاری طرف اطلاع بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم دشمنوں پر غالب آ گئے اور ہم نے انہیں راؤنڈ دیا ہے تو میرے اطلاع بھیجنے تک تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، اور اگر تم ہمیں غنیمت حاصل کرتا دیکھو تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا، اور اگر تم ہمیں جنگ کرتا ہوا دیکھو تو ہمارے مدد نہ کرنا اور نہ ہمارے دفاع کرنا۔ تیر اندازوں کے دستے کو پہاڑ میں مقرر کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے تھے اور صفوں کو تیار کرنے لگے اور سالاروں کو ذمہ داریاں تقسیم کرنے لگے۔ مسلمانوں کی نسبت سے پوزیشن بہت کمزور تھی۔ تعداد، ساز و سامان اور ہتھیاروں کی عمدگی کی لحاظ سے فریقین میں بہت تضادات تھے۔ عددی نسبت کے لحاظ سے ایک مسلمان کم سے کم 4 مشرکین کے مقابل تھا۔ اس طرح مشرکین کی فوج سواروں کے دستے کے ہتھیار سے بھی ممتاز تھی، اور جو 200 سواروں پر مشتمل تھا، جبکہ اس وقت اسلامی فوج میں اس ہتھیار میں سے فقط ایک ہی گھوڑا تھا۔ اس پر متضادیہ کہ اسلامی فوج کے اکثر جوان بے ذرا تھے اور ان میں صرف 100 ذرا پوش تھے، جبکہ مکی فوج میں 700 ذرا پوش جان باز موجود تھے، اور یہ تعداد ساری مدنی فوج کے برابر تھی۔ یہ سب تضادات منصوبہ بندی میں اہتمام، نگرانی، باریک بینی اور درجہ بندی اور بہادروں کے ہمسروں کے انتخاب کا متقاضی تھا کہ وہ موقف کا سامنا کرنے اور پہلے حملے کے وقت ثابت قدم رہنے کے لیے سبوں کے ہراول میں ہوں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوانوں کی کمی کی عوض میں مسلمانوں کے ممتاز سرداروں اور مشہور جان بازوں اور بہادر جوانوں کے انتخاب میں کامیاب ہو گئے، جو ہزاروں کے ہم پایا تھے، اور آپ نے انہیں صفوں کے ہراول میں رکھا تھا کہ جب فوجیں جنگ کریں تو آپ کی فوج کا ہراول ہو۔ اور ان کے ہراول میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت علی بن ابو طالب، حضرت عمر بن ابو طالب، حضرت زبیر بن علوم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت طلحہ بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن جیش، حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن رفیع، حضرت ابو رجانہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کے ایک دستہ کو حضرت زبیر بن علوم اور حضرت منداب بن السعود کے کمان میں حضرت خالد بن ولید کے سواروں کے سامنے ڈٹے رہنے کی مہم سپرد کی تھی، تاکہ مارکا کے آغاز میں سوار جو بھی حملہ کریں اور اسے روک کر تیر اندازوں کی مدد کی جائے۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سپاہیوں کی تیاری کی تکمیل کر چکے تو آپ نے ایک شمشیر بنا نکالی، پھر اس تلوار کو اپنے صاحب پر پیش کیا اور ان میں اعلان کیا تاکہ بہادری کے اظہار کے لیے رغبت کو ابھارے۔ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ نوجوان اس لینے کے لیے آپ کے پاس گئے تو آپ نے
ان سے روک لیا، اور ان جوانوں میں حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زبیر بن علوم اور حضرت عمر بن خطاب شامل تھے۔ پھر حضرت ابو دجانہ آپ کے پاس گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود بھی آپ ہی تھے۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے شمشیر زنی کرو حتیٰ کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ نے کہا میں اسے لیتا ہوں، تو آپ نے انہیں یہ تلوار دے دی تھی۔ حضرت ابو دجانہ انصاری ایک مشہور باروں شجاع جوان تھے اور جنگ کے وقت تجترے سے چلتے تھے، اور آپ کا ایک سرخ امامہ تھا جس کا نام موت کا امامہ تھا۔ آپ جب اسے باندھتے تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ آپ عنقریب موت کا جنگ کریں گے۔ اس لیے جب آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار لی کہ آپ اس کا حق ادا کریں گے، تو آپ نے اپنا سرخ امامہ نکالا اور اسے اپنے سر پر باندھا۔ پھر دونوں صفوں کے درمیان ناز و تخشیر سے چلنے نکلے، جیسا کہ جنگ کے وقت آپ کا قدیمی دستور تھا۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو متخجر ترانہ چال چلتے دیکھا تو فرمایا بلا شبہ اس چال کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، مگر اس قسم کے میدان میں پسند کرتا ہے۔ اور مشرکین میں وادی کنات کے نشیب میں اپنی فوج کو تیار کرنے لگے۔ تو دوستو اس جگہ پر انہیں مارکے کے قبول کرنے میں مجبور کیا گیا تھا۔ یہ جگہ مسلمانوں کی فوج کی نسبت جو درے کی بلند جگہ پر اتری تھی نشیب میں تھی، اور اس نے اس میں اپنی صفوں کو منظم کیا۔ اور اس دفعہ کی فوج کی تیاری نظام صفوف کے مطابق تھی، اور یہ پہلا موقع تھا جس میں مکی صفوں میں لڑے، جبکہ وہ ہمیشہ اپنی جنگوں میں سرخ حنوط کے طریق پر لڑتے تھے، اور وہ کافر کا طریق ہے، اور اسی طریق کے مطابق وہ بدر میں مسلمانوں سے لڑے تھے۔ پس اس روز اچانک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صفوں میں جنگ کرتے پایا جسے انہوں نے کبھی دیکھا نہ تھا، اور یہ ان اسباب میں سے ایک سبب تھا۔ انہوں نے اس روز انہیں شکست تک پہنچایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نے معرکہ بدر میں مسلمانوں سے نظام صفوف کا سبق لیا، پھر احد کے روز اس پر عمل بھی کیا۔ مشرکین نے بھی اس دفعہ اپنی فوج کے لیے ایک ذمہ دار سلاد عام منتخب کیا جو ابو سفیان ابن حربی اموی تھا، اور یہ کام انہوں نے معرکہ بدر میں نہیں کیا تھا۔ ان کی فوج نے کسی ایک کمان کے بغیر جنگ لڑی، بلکہ زما کے درمیان قیادت متنازع تھی، اور مشرکین نے اپنا جھنڈا ایک چھوٹے سے دستے کو دیا تھا جو سب کا بنی الدردار کے قریب قریشی قبیلے سے تھا، اور یہ دستہ صفوں کے ہراول میں طلحہ بن ابی طلحہ البدری کے کمان میں کھڑا ہوا، اور قبیلی نظام قریش کے قبیل کے درمیان متفقہ اور جنگوں میں قدیم سے قدیم قابل اتباع ہے کہ علمبردار دستہ ہمیشہ بنی البردار سے ہوگا، جیسا کہ فوجوں کی کمان بنو امیہ کے پاس تھی اور سواروں کی کمان خاص طور پر بڑی مخزوم میں تھی۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے کل اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔